السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اقبال کا پاکستان. آج کا شو بڑا امپورٹنٹ ہے اس لیے بھی کہ آپ جیسے نوجوان لوگ آ کے بیٹھے ہیں اس شو کے اندر اور ہمیں آپ لوگوں کی بہت سخت ضرورت ہے بیکاز دس ریولوشن دیٹ وی ٹرائنگ دا سافٹ ریولوشن جو ہم یہاں سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں, برپا کرنا چاہ رہے ہیں amidst آف آل دی ادر آئیڈیالوجیز جو کہ انسان کو بظاہر تو آپ کو ایک فریڈم دلوا رہی ہیں لیکن یہ آپ کو کنفیوژن اور سلیوری کے علاوہ کچھ نہیں دیتی. بیسک آج کا جو مسئلہ ہے وہ ہے آئیڈیالوجی آف پاکستان, اقبال اینڈ دی آئیڈیالوجی آف پاکستان. سنس the show is called اقبال کا پاکستان, تو جو پاکستان اقبال نے پرپوز کیا تھا کیا وہ پاکستان آپ لوگوں کو قبول بھی ہے کہ نہیں؟ کیا وہ پاکستان جو ہے وہ کسی تہذیب کے دائرے میں رہ کے بنایا گیا ہے کہ وہ کسی مذہب کے نام پہ بنا ہے, آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ ہے, اس کی کیا ڈائنامکس ہیں وہ آپ لوگ آج ہمیں بتائیں گے. آپ کیا سوچتے ہیں اس پاکستان کے بارے میں, کس طرح آپ اس پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں؟ اس کو اقبال کا پاکستان اگر بنانا ہی ہے تو اس کے کیا طریقہ کار ہیں, اور اگر آپ لوگوں نے اس کو کسی اور قسم کی آئیڈیالوجی کے اوپر بیس کرنا ہے تو اس کے کیا اعتراضات ہیں؟ تو آج ہم اس کے اوپر ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ obviously ہمارے اسپیکر اور ہمارے مرشد, ہمارے دوست, ہمارے حکیم جناب زید حامد صاحب تشریف لاتے ہیں. السلام علیکم سر. کیسے ہیں آپ سر؟ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. آج ہم obviously ایک نیا کراؤڈ آیا ہے ہمارے ساتھ, نئے بچے ہیں, ان کے پاس نئے سوالات ہیں, تو ہم نے سوچا کہ ایک نئے, بلکہ نیا کہ ہمارے شو کا پاکستان, اور ہم اس شو کو کہتے ہیں اقبال کا پاکستان, کہ اقبال what did he intend for Pakistanis, what did he see, کہ کس قسم کے میں انسان, کس قسم کے مسلمان بنانا چاہتا ہوں. اور دوسرا یہ کہ بہت سارے لوگ ہمارے شو پہ آنے والے تو نہیں شاید, لیکن بہت سارے اور جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی سیکولر یا دی ادر سسٹم جو ہیں دے ورک بیٹر دین یہ جو ایک اسلام کا ایک فنڈامنٹل قسم کا ایک جو ایک فیس ہے جس میں ہے کہ آپ مکہ دکھائیں اگر آپ کو کوئی انگلی آپ پہ کوئی اٹھائے. تو یہ ساری چیزیں ان کے دماغوں میں ایسے بس گئی ہیں کہ ہمیں ان کو کلیریفائی کرنا ہے, ان سارے کانسیپٹس کو ہم سمجھنے کی ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ اقبال کی آئیڈیالوجی جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہی تھی کہ پاکستانی مسلمان جو پاکستان کے اندر بسنے والے لوگ ہوں گے وہ ایسے لوگ ہوں گے جن کی کردار, جن کا گفتار, جن کی ہر چیز میں پختگی ہوگی, ان کا ایمان پختہ ہوگا, اور وہ اپنے آباء و اجداد سے جو مسلمان گریٹ مسلمان گزر چکے ہیں ان سے سائنسی علوم, جنگی علوم, سوشل سائنسز اور یہ ساری فزیکل سائنسز لے کے, ہر چیز کو ساتھ لے کے اس ملک کو ایک نالج کا میکا بنائیں گے. لیکن obviously کیونکہ ہم ان ساری چیزوں کو اون اپ ہی نہیں کرتے اور ہم ویسٹ کو اتنا ہم ان کے چکا چوند ہو چکی ہیں ہماری آنکھیں کہ ہم اصل میسج کو, اسلام کے میسج کو یا اقبال کے میسج کو سمجھ ہی نہیں سکے یا سمجھنا نہیں چاہتے تھے. یہ اس شو کی ایک میں انٹروڈکشن باندھ رہا ہوں. اب آپ بتائیں کہ what do you think that اقبال saw for the future of Pakistanis؟ ہاں علی, یہ بہت امپورٹنٹ دیکھو آج کا ٹاپک بھی, اور ماشاء اللہ فیکٹ ہمارے پاس یہ ینگسٹرز ہیں اینڈ وی کین ٹاک ٹو دم ہارٹ ٹو ہارٹ. ہم نے اتنے پروگرام اس سے پہلے کیے جس میں ہم اور علی بیٹھتے تھے, اور ہم چاہتے تھے یہ کہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ایک دفعہ ونس وی کنکلوڈیڈ رموز بے خودی, تو اس کے بعد ایک سیریز ہم نے شروع کی ہے اسی وجہ سے کہ وی ٹیک ڈائریکٹ فیڈ بیک فرام یو, کہ دیکھو بہت سارے اوریجنل سوالات جو آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہیں ہم ان کو کلیریفائی اس لیے کرنا چاہیں گے کہ جیسے بات علی نے پروگرام کے شروع میں کہی تھی کہ اس وقت پاکستان پر جو سب سے بڑی جنگ مسلط کی گئی ہے دیٹ از این آئیڈیولوجیکل وار, دیٹ از سائیکولوجیکل وار. ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان از اے فیلڈ اسٹیٹ, اٹس اے فیلنگ اسٹیٹ, یہ ٹوٹنے والا ہے, اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. پاکستان کو بنانا ایک تاریخ کی سب سے بڑی غلطی تھی نعوذ باللہ, اور ہم کو دوبارہ انڈیا سے مل جانا چاہیے جا کر, اور پاکستان کا جو ایکسپیریمنٹ ہے دیٹ ہیز فیلڈ. اور آئندہ آنے والے وقتوں میں 2020 میں 2015 میں CIA نے نقشے بنائے, اس میں تو پاکستان کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. یہ ساری خرافات ہم پر پھینکی جاتی ہیں. ہم سے کہا جا رہا ہے کہ جی کوئی امید نہیں ہے کہ کوئی لیڈرشپ نکل کر آئے گی, کوئی پولیٹیکل سوشل جوڈیشل سسٹم جو ہمارے ہیں وہ کرپٹ ہیں, ہمارے معاشرے میں عدل نہیں ہے, میرٹ نہیں ہے, جسٹس نہیں ہے, لوگوں کو بجلی پانی گیس کے لیے رونا مرنا پڑتا ہے. تو کیا واقعی جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان واز اے فیلڈ ایکسپیریمنٹ اور فیل ہو گیا, تو ہم ہمت ہار جائیں, چھوڑ دیں, پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں, دوبارہ انڈیا سے مل جائے, کیا کریں؟ یہ اتنا زہریلا پروپیگنڈا اس وقت ہمارے بچوں پر کیا جا رہا ہے. اور دا ریزن وی اسٹارٹڈ دس اقبال کا پروگرام, اقبال کا پاکستان, مقصد ہی اس کا یہی تھا اللہ کے فضل سے کہ آپ لوگوں کو وہ امید ابھی ہوپ دیں کہ یار
آپ لوگ شاہینوں کے اور شیروں کے اور دلیروں کے بچے ہو, آپ لوگوں کے آگے ایک شاندار مستقبل ہے. علامہ اقبال نے جو ویژن دیکھا ہے, جو خواب نہیں کہتے بچوں جو رات سوتے میں انسان دیکھتا ہے, خواب وہ چیز ہوتی ہے جو انسان جاگتے میں دیکھتا ہے اور پھر پوری زندگی اس پر لگاتا ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے. دیٹس اے ڈریم. اور اس ڈریم کو جب اقبال نے دیکھا تو آئیں آج آپ کو اقبال کی نظر سے دکھاتے ہیں, کیونکہ اقبال جس شاہین کی بات کرتے ہیں نا کہ وہ تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں, تو اقبال خود بھی ایک شاہین ہے. جب بندہ مومن کو, ایک نوجوان کو وہ کہتے ہیں کہ تو شاہین ہے شہ لولاک ہے, کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فالکن ہو, ان کے ایگل ہو, تو اس کی کوئی وجہ ہے کہ ایگل کا خاص ایٹریبیوٹ یہ ہے کہ وہ اس کی نگاہ بہت دور دیکھتی ہے, بہت بلند پرواز ہوتا ہے وہ. تو اقبال نے بندہ مومن کو, ایک نوجوان کو ڈیفائن ایگل سے کیا کہ تمہاری نگاہیں تو کئی 100 سال آگے دیکھنی چاہیے, کئی 100 سال پیچھے دیکھنی چاہیے. تم اپنے ماضی سے رشتہ جوڑ کر اپنا حال مستحکم کرو تاکہ تمہارا آنے والا استقبال, تمہارا مستقبل جو ہے, جو پاک سر زمین شادباد کے اندر پڑھتے ہیں نا, ترجمان ماضی شان حال جان استقبال. یہ جب یہ پاکستان ہمارا ترجمان ہے ماضی کا بھی, اور یہ شاندار حال بنائے گا اور آنے والا مستقبل بھی فیسنیٹنگ ہوگا. یہ تو پاک سر زمین آپ پڑھتے ہو روز اس کے اندر. تو یہی ویژن جب اقبال نے دیا, اس کا ایک برڈز آئی ویو ہم آپ کو دیتے ہیں, اس کا ایک تصور ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو پچھلے 150-200 سال سے جب مغل امپائر تباہ ہوئے, جب خلافت عثمانیہ کا زوال ہوا, تو دیٹ واز دا پیریڈ کہ جب اقبال نے اٹھ کے وہ خواب و ویژن آپ کو دکھلایا کہ دیکھو آئندہ آنے والے 200 سال میں ہونے کیا والا ہے. دا فیوچر بلانگس ٹو یو, کیونکہ تمہیں ابھی نظر یہ آ رہا ہے کہ مسلمان ملت تباہ ہو رہی ہے, تخریب ہو چکی ہے, ٹوٹ پھوٹ ہم چکے ہیں, خلیفہ نہیں ہے, مرکز نہیں ہے, پاکستان ہندوستان غلام ہو چکا ہے انگریزوں کا, اور اس کے بعد کانگریس کا, کانگریس کے زائنسٹ کا, اور کوئی لیڈرشپ مسلمانوں میں نہیں ہے. تم سمجھتے ہو کہ اختتام ہو گیا, اٹس دی اینڈ آف دی ورلڈ؟ نو. آؤ میں تمہیں بتاؤں ہونے کیا جا رہا ہے. ان کے جو ویژن تھے وہ اتنے 100 سال تک آگے تھے کہ اس کے کچھ سٹیپس تھے. there were certain systematic steps which had to be taken. پہلا سٹیپ یہ تھا کہ ایک قوم کو امید دلائی جائے. ظاہر ہے بے امید اور مایوس قوم تو کچھ بھی نہیں کر سکتی. دوسری بات, اس قوم کے اندر وہ انرجی پھونکی جائے, وہ اس کے اندر فائر, آگ لگائی جائے, ایک آگ بھڑکائی جائے کہ اس امید کے ساتھ اس کو اپنی منزل آسمانوں میں نظر آنے لگے. اس کو یہ بلیف اور یہ یقین ہو جائے کہ there is nothing impossible, we can achieve anything we want, جو ہم چاہیں. پہلے یقین محکم ہو, اس کے بعد اس کو آرگنائز کیا جائے انٹو اے نیشن, عمل فہم ہو, اس کے بعد اس کو اتنا آپس میں محبت اور پیار کے ساتھ, اتنی دلیل کے ساتھ اور آرگومنٹ کے ساتھ وہ اس قابل ہو, کیونکہ ہمارے پاس فوجی طاقت نہیں تھی, ہمارے پاس ملٹری طاقت اس وقت نہیں تھی, ہم انگریزوں سے جنگ کر کے پاکستان نہیں لے سکتے تھے, تو ہم کو پاکستان آرگومنٹ کی بنیاد پہ جیتنا تھا, ہم کو پاکستان دلیل سے جیتنا تھا, ہم کو پاکستان محبت سے لینا تھا. تو یقین محکم کے بعد عمل فہم کرنا ہے, پھر محبت فاتح عالم ہمیں چاہیے کہ ہم پوری دنیا کو کانکر کریں. اور یہی انہوں نے کہا کہ جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں, دیز آر گوئنگ ٹو بی یور سورڈز. قائد اعظم نے اس کو یونٹی, فیتھ اور ڈسپلن میں ٹرانسلیٹ کیا اور کہا کہ تمہیں متحد ہو جاؤ, امید رکھو, فیتھ پہلے, پھر یونٹی اور پھر ڈسپلن ہے, کہ دین انشاءاللہ یو گوئنگ ٹو اچیو واٹ یو ہیو ٹو اچیو. تو یہ جو سٹیپس علامہ اقبال کے سامنے تھے, پہلا سٹیپ تھا امید دینا, ویژن دینا, اس قوم کے اندر حوصلہ دینا, پھر اس کو ایک لیڈر تیار کر کے دینا, پھر اس لیڈر اور اس قوم کو آپس میں ملانا, پھر اس کے بعد اس قوم کو یہ بتانا کہ تم نے ایک خطہ اپنے لیے حاصل کرنا ہے جو تمہارا گھر بنے گا, اس کو گھر بنا کے دینا, پھر یہ اس کو ویژن دینا کہ اس گھر کو تم نے اتنا مضبوط کرنا ہے کہ پوری دنیا کے فیصلے اس گھر سے ہوں گے, پوری دنیا کی قیادت تم اس گھر سے بیٹھ کے کرو گے. That house will become your castle, وہ قلعہ ہوگا تمہارا جہاں سے تم امت مسلمہ کی قیادت بھی کرو گے, رہنمائی بھی کرو گے. سو یہ سٹیپس ہیں اقبال کی آئیڈیالوجی میں. آپ شروع سے جب دیکھتے ہیں ان کو, جہاں سے وہ شروع سے بلڈ کرنا شروع کرتے ہیں, جہاں وہ الہ آباد کا ایڈریس کر رہے ہیں, ایک طرف یہ بتا رہے ہیں کہ ہندوستان کے اندر ایک الگ ملک ہونا چاہیے, وہاں یہ پولیٹیکل ڈاکٹرین کی بات ہو رہی ہے, ایک طرف وہ قائد اعظم پہ کام کر رہے ہیں, قائد اعظم کو سمجھا رہے ہیں کہ آئیے انگلستان جا کر ان کو واپس لے کر آئے, کہ آئیے ہندوستان کے مسلمانوں کو آپ کی ضرورت ہے. کہ مسلمانوں کو اپنی شاعری سے آگ لگا رہے ہیں, ان کے اندر ایک جذبہ پیدا کر رہے ہیں, جوش پیدا کر رہے ہیں, اور ان کو امید دے رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ سبق پھر پاٹ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا لیا جائے گا, تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. یہ وہ وقت ہے کہ جب ہمارے پاس گھر ہی نہیں ہے اپنا, وی ہیو نو لینڈ, نو ٹیریٹری, نو کنٹری, نو اسٹیٹ, اور کہہ رہے ہیں کہ آنے والا وقت کھول آنکھ زمین دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ,